کسی تفسیر پڑھنے والے سے، سمجھنے والے سے جب کوئی کہتا ہے میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، یا ویسے بھی کوئی بات کرتی ہے، خاتون بھی بات کرتی ہے جی میں تفسیر پڑھ رہی ہوں، تو ضرور آپ اس سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ ساتھ سیرت رسول بھی پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ ساتھ سیرت رسول کا مطالعہ بھی کرتے ہیں؟ صرف آپ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ ساتھ سیرت رسول بھی پڑھ رہے ہیں؟ اگر تو وہ ہاں کہہ دے تو پھر تو شاید پاتے ہیں، تو اسے یہ تسلی دے دیں کہ اگر آپ سیرت رسول نہیں پڑھ رہے اور سیرت رسول کا آپ کو پتہ نہیں ہے اور صرف سیرت رسول پڑھے تو امید ہے کہ وہ سیدھا راستے پہ رہتا ہے، کیونکہ تو الحمدللہ پچھلے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ طائف کے سفر کو بیان کیا گیا اور حضور الاسلام کے زندگی کے اس گوشے کو آشکار کرنے کی سعادت ملی، جو کہ بہت ہی ایسا ایک گمگشتہ گوشہ ہے جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے کہ آپ نے طائف کے سفر میں کس طرح کا آپ کا معاملہ بنا تھا اور وہ کیا اس وقت حالات پیش آئے جو طائف کے سفر میں پیش آنے کا معاملہ بنا، اس پہ ہماری گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے، اور یہاں تک ہم اچھی طرح جان چکے تھے کہ حضور الاسلام جب وہاں سے واپس آئے تو بڑی سخت تکلیف کے وہ لمحات سے گزر کے آپ آئے ہیں، اور اب آپ واپس مکہ جب تشریف لائے ہیں تو حوصلہ شکن تکالیف کا سامنا آپ نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج جو میں چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں آگے، وہ اس شخص کے لیے بڑی ہمت کا باعث بنیں گی جو کبھی ایسی صورتحال سے گزرے، کبھی ایسی صورتحال سے اگر وہ گزرے کہ اس کو بڑی سخت رکاوٹیں اور بہت ہی زیادہ دشمنی اور بہت ہی زیادہ اس کو دین اسلام سے روکنے کا ایک ایسا سیلاب اس کے سر پہ آ پڑے، تو اس کے لیے اب آج کا یہ مضمون بڑا ہی حوصلہ افزا ہوگا۔ ایک تو زبردست وہ معاملہ بنا تو تھا، لیکن حضور جب واپس مکہ آ گئے تو بھی حضور کی ہمت بلند رہی، اور آپ کی ہمت کی جو بلندی ہے وہ کم نہیں ہوئی، انسان کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کو اس قدر تکلیف سے گزرنا پڑا، اس کے باوجود آپ کی ہمت میں کمی نہیں آئی، اور آپ کے فریضہ نبوت کو انجام دینے کے ولولے میں ذرا فرق نہیں آیا۔ یہ ہے وہ جملہ جو آگے آپ کو کام آئے گا کہ اس ولولے کے اندر، اس اندر جذبے کے اندر بولیے کوئی کمی نہیں آئی، آپ اسی طرح رہے اور کوئی آپ ایک انچ برابر بھی اس کے اندر بدلاؤ نہیں آیا۔ ماہ شوال کے آخر میں طائف سے واپسی ہوئی تھی، حج کا موسم آ پہنچا تھا اور جزیرہ عرب کے دور دراز گوشوں سے مختلف قبائل فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ پہنچ رہے تھے۔ ہر قبیلے نے اپنے اپنے خیمے علیحدہ علیحدہ نصب کر لیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسب معمول ہر قبیلے کی منزل گاہ میں تشریف لے جا کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ حضور نے موقع بھانپ لیا اور آپ حج کے اس موسم میں آپ منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، مختلف جگہوں پہ، اور خاص طور پہ جو کعبہ کے ارد گرد، آپ نے ہر قبیلے کی منزل گاہ پہ جانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا۔ مشہور سیرت نگار امام ابن اسحاق ربیہ بن عباد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ میں ابھی نوجوان تھا اور اپنے باپ کے ساتھ منی کے میدان میں اپنے خیمے میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر ان کو دعوت توحید دیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں، سنیے لفظ سنیے جو حضور اس قبیلے والوں کو اپنے دین کی طرف لانے کے لیے استعمال فرما رہے ہیں، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ،
اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اور ان کی بندگی کا توق اپنے گلے سے اتار کر پھینک دو اور مجھ پر ایمان لے آؤ، میری تصدیق کرو اور کفار کی دست درازیوں سے میرا دفاع کرو، تاکہ میں تمہیں وضاحت سے بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کیا دے کر تمہاری طرف بھیجا ہوا ہے۔ کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ! پورے پہلے اللہ کا پیغام دیا اور پھر فرمایا کہ یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اور پھر کہا مجھ پہ ایمان لاؤ، میری تصدیق کرو اور مجھے بچاؤ ان کی دست درازیوں سے، کفار کا جو میرے ساتھ رویہ ہے اس سے میرا دفاع کرو، تاکہ میں پھر تمہیں وضاحت سے بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کیا دے کے بھیجا۔ ربیہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا کہ حضور کے پیچھے پیچھے ایک بہنگا شخص تھا جس کا چہرہ بڑا چمکدار تھا اور اس کی 2 لٹیں تھیں، اس نے عدن کا بنا ہوا ایک جبہ پہنا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات سے فارغ ہوتے تو وہ شخص زور سے کہتا، اے بنی فلاں، یہ شخص تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کا توق اپنے گلے سے نکال کر پھینک دو اور جنات میں سے جو تمہارے دوست ہیں ان کے ساتھ تعلق ختم کر دو۔ یہ تمہیں بدعت کی طرف بلاتا ہے، تم اس کی بات مت سننا اور نہ ہی اس کی پیروی کرنا۔ یعنی حضور گفتگو کرتے ہیں اور وہ پیچھے کھڑا ہو کے یہ جواب دیتا ہے، پھر آگے جاتے ہیں، حضور گفتگو کرتے ہیں، وہ پیچھے کھڑا ہو کے یہی بات کرتا ہے۔ تو یہ بات کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ بہنگا شخص کون ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ہے جس کا نام ابو لہب۔ پھر حضور وہاں سے تشریف لے گئے جہاں پنی کنندہ کا پڑاؤ تھا، ان میں ان کا سردار جس کا نام ملیخ تھا وہ بھی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اپنے دین کی تعلیمات کو ان پر پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر نبی کریم بنی قلب قبیلہ کی ایک شاخ بنی عبداللہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے اور ان کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا اور فرمایا، اے بنی عبداللہ، اللہ نے تمہارے باپ کا نام بڑا ہی خوبصورت رکھا ہے۔ بنی عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے، تمہارے باپ کا نام بڑا ہی خوبصورت ہے۔ آپ کے باپ کا نام، والد کا نام بھی عبداللہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تم اپنے باپ کی نام کی لاج رکھتے ہوئے تمام بتوں کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تعریف کی کہ تمہارا نام بڑا تمہارے باپ کا خوبصورت ہے، لیکن ان کے بدبخت نے بھی ان کی دعوت قبول کرنے کا شرف نہ ملا اور وہ لوگ بھی محروم رہ گئے۔ بعد ازاں سرکار دو عالم بنی حنیفہ کی خیمہ گاہ میں تشریف لے گئے، انہیں بھی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا، لیکن ان بدبختوں نے بھی بری طرح حضور کی دعوت کو مسترد کر دی۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس میں سے مسلمہ کذاب پیدا ہوا اور نبوت کا دعویٰ کیا، جس کی قوم کے لاکھوں نوجوان اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلام کے بہادر جان نثاروں کا ایک لشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ یمامہ کے مقام پر خون ریز جنگ ہوئی جس میں نبوت کے اس جھوٹے نبی کو تہ تیغ کر دیا گیا، اور اس طرح یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گیا۔ یعنی اس قبیلے نے بھی حضور کی دعوت کو بولیے مسترد کر۔ ان قبائل کا انکار راہ رواہ شوق کے لیے مہمیز کا کام دیتا، بجائے یہ کہ حضور کا حوصلہ پست ہو، حضور کا حوصلہ اور بڑھ جاتا۔ یہاں سے فارغ ہو کر حضور بنی عامر قبیلہ کی فرودگاہ میں تشریف لے گئے اور انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، ان کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے جس کا نام بحیرہ بن فراس تھا، تو اس آدمی کے بارے میں حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، بخدا اگر یہ نوجوان میرے قابو میں آ جائے تو اس کے ذریعے سارے عرب پر حکومت کر سکتا ہوں۔ اللہ۔ اور پھر اس نے پوچھا حضور سے، آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کے اس دین کو قبول کر لیں اور آپ کی پیروی کریں تو پھر اللہ آپ کو اپنے مخالفین پر جب غلبہ دے گا تو کیا حضور اس کے بعد ہمیں اپنے وارث بنائیں گے؟ تو حضور اسلام نے جواب دیا، یہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہے گا اسی کو اس کا سربراہ بنائے گا۔ یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جب آپ، ظاہر ہے ایک وقت آئے گا کہ آپ غلبہ پا لیں گے تو پھر ہم وارث ہوں گے آپ کے؟
تو وہ کہنے لگا یہ عجیب بات ہے کہ عربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تو گردنیں ہم کٹوائیں، جب آپ کو فتح و غلبہ حاصل ہو جائے تو کسی اور کو آپ مالک بنا دیں، ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ، تو یوں یہ کچھ قبائل کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اور حضور حج کے دنوں میں لوگ حج کر رہے ہیں، حضور دعوت دین دے رہے ہیں، اور آپ جا جا کے ہر قبیلے کے پاس ایک ایک کو اپنے نبی ہونے کی اور اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینے کے لیے ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں، اور خود بتا رہے ہیں کہ میں رسول ہوں۔ اللہ، جب یہ لوگ حج ادا کر کے اپنے وطن لوٹے، حج ختم ہو گیا، تو وہ اپنے قبیلہ کے شیخ کے پاس پہنچے جو کافی عمر رسیدہ تھا، اور ذوف کی وجہ سے وہ اس سفر حج میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ ان لوگوں نے یہ ساری داستانیں انہیں سنائیں کہ اس طرح ایک نوجوان ہم نے وہاں دیکھا جو عبد المطلب کے خاندان سے تھا، وہ اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم دشمنوں سے اس کا دفاع کریں اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ اس جہاد میں شریک ہو جائیں، اور ہم اسے مکہ سے اپنے ہمراہ اپنے وطن لے جائیں۔ اس شیخ نے یہ سن کر عذرائے حسرت و افسوس دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے اور پوچھا کہ جو موقع تمہیں ملا تھا تم نے ضائع کر دیا، کیا اس کی تلافی ممکن ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کسی فرزند اسماعیل نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کبھی نہیں کیا، اور اس کا یہ کہنا کہ وہ نبی ہے یہ سچا دعویٰ ہے۔ اے بنو عامر، تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی تھی؟ اللہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ وہ جا نہیں سکا تھا، بیچارہ بوڑھا تھا۔ ہاں، یہ کیا ہو گیا اس کا؟ اب کس طرح تم اس کا کیسے تم اس کا کس طرح مداوع ہو سکے گا کہ تم اتنا بڑا موقع ضائع کر رہے کہ اس شخص نے خود تمہیں دعوت دے دی اور خود تو کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، اور تو نے ان کی بات ہی نہیں سنی۔ اللہ، حج کے موسم میں حضور ایسے مواقع پر جن قبائل کے پاس بھی تشریف لے جاتے، ان کا ایک ہی جواب ہوتا، یعنی اس شخص کی قوم کے حالات سے خوب واقف ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ شخص ہماری اصلاح کرے گا؟ حالانکہ اس نے اپنی قوم کو برباد کر دیا ہے، اور اس کی قوم نے ہی اسے مسترد کر دیا ہے۔ یہ وہ جواب دیتے حضور کہ آپ کے اپنے قریش قبیلے نے آپ کو مسترد کر دیا ہوا ہے، تو ہم آپ کی بات کیسے سنیں؟ اللہ، تو ایسے سخت حالات جب پیش آ جائیں، اللہ اکبر، کسی نے کیا اچھا لکھا ہوا تھا، کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کے آتی ہے۔ جب مشکل آ جائے تو سمجھ لو کہ اس کے پیچھے کامیابی ہوگی۔ تو اتنی سخت مشکلات سے گزر رہے ہیں، اتنے سخت الفاظ سنے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس کیا نہیں تھا؟ کیا آپ اللہ کے معجزات نہیں دکھا سکتے تھے؟ اور اللہ کے کرم سے کیا نہیں تھا جو آپ کے ہاتھوں میں نہیں تھا؟ اس کے باوجود صرف زبان سے دعوت دین دینا اور لوگوں کو محبت سے ہی بلانا، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ ایک خاص قبیلہ شعبان بن سالبہ، بنی شعبان بن سالبہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کریم کو قبائل کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا تو حضور نکلے۔ میں اور ابو بکر بھی حضور کے ہمراہ تھے۔ مختلف قبائل کی قیامگاہوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک ایسی مجلس میں پہنچے جس پر سکون اور وقار کے آثار نمایاں تھے، اور ان میں ایسے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہرے ان کی قدر و منزلت کا پتہ دے رہے تھے۔ یعنی ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ جیسے بڑے بڑے باوقار سے لوگ ہیں، اور ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ بڑے باوقار لوگ۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور انہیں سلام کیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں ہر اچھے کام میں ابو بکر پیش ہوا کرتے تھے، پہلے سلام کر دی۔ حضرت صدیق اکبر نے ان سے پوچھا تم کس قبیلہ کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم بنی شیبان بن سالبہ قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو۔ حضور کی طرف متوجہ، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو، یہ لوگ اپنی قوم کے معزز ترین لوگ ہیں، اپنی قوم کی روشن جبیں ہیں، حضور آپ انہیں دعوت دیجیے، حضور انہیں دعوت دیجیے۔ وہاں قبیلہ کے سردار بھی موجود تھے۔
حضرت ابوبکر نے اس قبیلہ کے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے قبیلہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس نے کہا ہماری تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم جس کو پناہ دیتے ہو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس نے کہا کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، ضرور ہم اس کو پناہ دیتے ہیں۔ پھر حضرت صدیق نے پوچھا جب تم دشمن سے جنگ کرتے ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو بولا کہ ہم شدید قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے بعد فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی ہم انہیں شکست دے دیتے ہیں، کبھی وہ ہمیں شکست دے دیتے ہیں۔ پھر حضرت صدیق نے انہیں کہا یہ اطلاع تو تمہیں مل چکی ہے کہ اللہ نے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے، اور پھر انہوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ رسول ہیں۔ سردار نے کہا ہمیں ان کی اطلاع ملی ہے۔ پھر وہ رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ اے قریشی بھائی تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضور اپنی نشست سے آگے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر اپنی چادر سے حضور پر سایہ کر دیا۔ پھر ہادی برحق نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے پناہ دو، میری مدد کرو تاکہ جو دین اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کی تبلیغ کا حق ادا کر سکوں، کیونکہ قریش نے حکم الہی کے خلاف بغاوت کی ہے، اس کے رسول کو جھٹلا دیا ہے اور حق کو چھوڑ کر باطل کو پسند کیا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور اسلام نے قرآن پاک کی سورہ انعام سے آیات کو تلاوت فرمایا۔ یہ آیات سن کر وہ سردار جسے اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا حیران و ششدر ہو کے رہ گیا اور عرض کرنے لگا ہے قریشی بھائی اور آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ بخدا یہ کلام جو آپ نے پڑھ کر سنایا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو ہم ضرور اسے جانتے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ پھر حضور اسلام نے سورہ نخل کی کچھ آیات تلاوت فرمائی، یعنی آپ نے قرآن ہی پڑھا، آپ نے بولیے قرآن ہی پڑھ کے سنایا۔ سورہ انعام سے آیتیں پڑھی ہیں، سورہ نخل سے پڑھی۔ اس سے یہ سن کر کہا ہے قریشی بھائی بخدا تم نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، وہ لوگ جھوٹے ہیں جو تمہاری تکذیب کرتے ہیں۔ اور اس کی خواہش یہ تھی کہ اس گفتگو میں اس کا دوسرا سردار بھائی بھی شریک ہو۔ اس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میرے بھائی ہیں، یہ ہمارے شیخ بھی ہیں اور ہمارے دین کے رہنما ہیں۔ تو وہ بولا میں نے آپ کی یہ باتیں سنی ہیں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پہلی نشست میں ہی اپنا آبائی دین نہیں چھوڑ سکتے، پہلی نشست میں ہی آبائی دین نہیں چھوڑ سکتے اور آپ کے دین کی پیروی نہیں کر سکتے جس کی نہ ابتدا ہمیں معلوم ہے نہ انتہا، نہ ہم اس معاملے پر ابھی غور کر سکے ہیں، نہ ان نتائج کا جائزہ لیا ہے جو اس دعوت پر آئیں گے جو ہمیں آپ دے رہے ہیں۔ تو جو کام جلدی میں ہو جائے اس میں لغزش ہو ہی جاتی ہے، پھر ہم اپنے پیچھے اپنی قوم کو بھی چھوڑ آئے ہیں، ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان سے مشورہ کیے بغیر آپ سے کوئی معاہدہ کریں، آپ بھی اس وقت تشریف لے جائیں، ہم بھی واپس جائیں گے اور پھر اس معاملے پر غور کریں گے۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ میں بعض لوگوں سے مشورہ کر کے جواب دوں۔ تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم نے بھی آپ کا کلام سنا ہے، آپ کے قول کو بہت پسند کیا ہے اور آپ کی گفتگو نے ہمیں بڑا متاثر کیا ہے، لیکن پہلی نشست میں ہی ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے اور آپ کی پیروی نہیں کر سکتے۔ ہم دو پانیوں کے درمیان رہتے ہیں، ایک یمامہ ہے اور دوسری طرف سماوا ہے۔ رسول اللہ نے ان کی یہ گفتگو سن کر فرمایا تم نے غلط جواب نہیں دیا، تم نے سچی بات ظاہر کر دی ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہ کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے سے پہلے نے فرمایا ایرانیوں کے جس غلبہ سے تم پریشان ہو، اگر اللہ تمہیں ان ممالک پر فتح دے دے تو کیا تم اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر دو گے؟ وہ حیران و ششدر رہ گئے، کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم ایرانیوں کی طرف فتح چاہتے ہیں؟ بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پھر رسول اسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرف متوجہ ہوئے
اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے اخلاق کا کتنا اعلیٰ مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، انہی اخلاق کی بنیاد پر یہ اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کچھ عرصے بعد ان کی جنگ ایرانیوں سے ہوئی اور کراکر کے مقام پر جو فرات کے قریب ہے مارکا ہوا۔ جنگ کے دوران انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو اپنا جنگی شعار بنایا ہوا تھا، اس کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوئی اور پھر وہ سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یوں یہ ایک برا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو میں نے عرض کیا، یعنی اس طرح ایک قبیلہ اسلام قبول کر گیا اور باقیوں نے جس طرح رد کیا وہ بھی آپ کے سامنے۔ ایک اور قبیلے کا ذکر ہے بنی ابس۔ عبداللہ اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جمرۃ الاولیٰ کے سامنے منع کے میدان میں اہم زن تھے کہ ہمارے پاس اللہ کا پیارا رسول تشریف لایا۔ رسول اللہ اونٹنی پر سوار تھے اور زید بن حارثہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے ہمیں دعوت اسلام دی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر حضور کی دعوت کے بارے میں سنا تھا، آج بھی حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور دعوت دی، لیکن ہم میں سے کسی نے قبول نہ کی۔ ہمارے ساتھ میسرہ بن مسروق بھی تھا، اس نے ہمیں کہا میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں اگر ہم اس شخص کی تصدیق کریں اور انہیں اپنے ساتھ لے جا کر اپنے علاقے میں ٹھہرائیں تو بڑی عقل مندی کی بات ہوگی۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس کا دین غالب آئے گا اور دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جائے گا۔ اللہ، تو اس طرح آپ کو مختلف جگہوں سے مختلف حالات کا سامنا کرنا ہوا۔ اس کے بعد حضور اسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، پھر 10 ہجری میں حجۃ الوداع ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں اسی میسرہ نے حضور سے ملاقات کی اور حضور نے اس کو پہچان لیا۔ میسرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس دن سے آپ کی پیروی کا شدت سے خواہش مند تھا جب حضور ہماری قیامگاہ پر منع کے میدان میں اونٹنی پر تشریف لائے تھے۔ پھر حالات بدلتے رہے، کروٹیں لیتے رہے، اللہ نے اس بات کو نہ چاہا میں جلدی آپ کی غلامی کا شرف حاصل کروں، چنانچہ میں آج بڑی تاخیر سے اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے کب دعوت دی اور وہ کب 10 سال بعد آ کے تو ایمان لاتا ہے۔ بڑی تاخیر کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ وہ لوگ جو اس وقت میرے ساتھ تھے ان میں سے اکثر مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ یا رسول اللہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا جو اسلام قبول کیے بغیر مرا ہے وہ دوزخ میں ہی ہوگا۔ میں نے دعوت دی تھی اور اس نے قبول نہیں کی تو وہ دوزخ میں ہی ہوگا۔ تو میسرہ پکار اٹھا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آتش جہنم سے بچا لیا۔ پھر وہ مشرف با اسلام ہوئے اور عمر بھر پھر حضور الاسلام کے ساتھ ہی رہے۔ حضرت صدیق اکبر میسرہ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ، ہادیہ برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ سے آئے ہوئے قبائل جمع ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلہ کی قیامگاہ پر تشریف لے جاتے خود اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ لیکن جب حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ قبائل عرب اسلام قبول کرنے سے جھجکتے ہیں تو حضور نے ان کے سامنے کم تر مطالبہ پیش کر دیا۔ یہ ذرا سنیے، یعنی اب دیکھیے کب جب مختلف قبائل میں گئے ہیں تو آگے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا تو حضور نے کم تر مطالبہ پھر پیش کیا۔ سب سے لاسٹ ترین جو آپشن ہے حضور وہاں پہ آ گئے، کیا کہ شاید وہ اس بات کو قبول کر لیں اور یہی بات شاید ان کی ہدایت کا باعث بن جائے اور دوسرے قبائل کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضور اسلام خود یہ اعلان فرماتے کیا تم میں سے کوئی ایسا مرد ہے جو مجھے اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے جائے جہاں مجھے تبلیغ اسلام کی آزادی ہو، کیونکہ قریش نے مجھ پر یہ قدغن لگا دی ہے کہ میں اپنے رب کریم کا کلام اس کے بندوں تک پہنچاؤں۔ قریش نے مجھ پہ پابندی لگائی ہوئی۔ لوएسٹ ترین آپشن، یار تم سارے قبیلے کو چھوڑو نا، کوئی ایک بندہ مجھے اپنے قبیلے کے اندر لے جائے، اپنی پناہ میں لے جائے اور بس میرے ساتھ وہ یہ کرے کہ مجھے قبیلے میں پہنچائے، آگے میرا کام ہے میں وہاں کیسے دعوت دیتا ہوں۔ اللہ، کیونکہ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر ان سے کوئی پناہ طلب کرتا تو وہ اس کو ضرور پناہ دیتے تھے۔ اس بات کو حضور نے استعمال کیا کیونکہ حضور اس بات کو سمجھتے تھے اور ان کی اس جبلت کو جانتے تھے، تو حضور نے خدمت اسلام کے لیے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کو یہ اپنی روایت کو نہیں چھوڑتے
کہ اگر کوئی کہتا نا کہ بھائی تم مجھے پناہ دے دو، تو یہ پھر اپنے اوپر اس پناہ کو لازم کر لیتے کہ یار اس بندے نے پناہ مانگی ہے مجھ سے تو پناہ دوں گا. یعنی اگر تم سر دست اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، لیکن قریش نے مجھ سے تبلیغ حق کی آزادی چھین لی ہے. نہ یہ خود میری دعوت قبول کرتے ہیں، نہ اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ میں آزادی سے اللہ کے دین کی دعوت دوں. جس کا جی چاہے قبول کرے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. رسول کریم کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص سامنے آئے اور مجھے اپنے ساتھ قبیلے میں لے جائے جہاں مجھے دین حق کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہو اور میں اپنے مشن کو جاری رکھ سکوں، تو ہو سکتا ہے اس قبیلہ کے لوگوں میں سے کوئی ایک ہی دین حق کو قبول کر لے گا. اللہ اکبر. یا کوئی فرد یا قبیلہ جس کے کانوں تک میری یہ دعوت پہنچے، اس کا بخت بیدار ہو جائے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے. لیکن اہل مکہ کے اس پروپیگنڈے نے انہیں اسلام سے اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ اس عام سی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے. لیں جی، لویسٹ آپشن بھی گئی. اب اس سے نیچے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری روایت ہے نا کہ تم پناہ دیتے ہو، تو مجھے پناہ دو نا، اپنے قبیلے میں لے جاؤ، بس اس کے بعد میری بات ہے، آگے میں کروں گا. جو کرے قبول بولو وہ کر لے، اور جو نہ کرے وہ نہ کرے. میں کسی پہ زبردستی تھوڑی کروں گا، لیکن میرا پیغام جائے، میری بات جائے لوگوں تک. اللہ. اسی اسنا میں قبیلہ بنی ہمدان کا ایک شخص حضور کی، دیکھو سنو ذرا اور دیکھو میرے نبی کا کیا درد تھا. اسی اسنا میں قبیلہ بنی ہمدان کا ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں قبیلہ ہمدان کا ایک فرد. حضور نے اس سے پوچھا کیا تیری قوم میں جرت ہے کہ میرے دفاع کی ذمہ داری قبول کر سکے؟ اس نے کہا بے شک، لیکن ساتھ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس کی قوم اس کی پناہ کو اہمیت نہ دے اور حضور کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. چوچا تھوڑی دیر بعد وہ رسول کریم کی خدمت میں دوبارہ آیا اور کہنے لگا میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا اور آپ کے بارے میں ان سے گفتگو کروں گا. انہوں نے جو فیصلہ کیا آئندہ سال حضور کو اس کی اطلاع کر دوں گا. تو حضور نے فرمایا اچھا تیری مرضی. اللہ. تو ان تمام باتوں کا مقصد جو ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے صرف ایک ہے کہ آپ دیکھیے کہ تبلیغ دین کو اور پیغام کو پہنچانا اور حضور کے مشن کی بات کو آگے کرنا کس حد تک حضور خود اس پہ مامور رہے. اور آج جو اس وقت دین کی حالت ہے، اس وقت جو دین کا اس وقت معاملہ بنا ہوا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا جنازہ نکلا ہوا ہے، اس کے لیے کتنی ضرورت ہوگی. اور وہ لوگ جو اس کو ایک معمولی خیال کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی خاص کام نہیں ہے، اور اس کو آگے پہنچانا اور یہ بات سنانا کسی کو آگے، یہ تو میرا کام تھوڑی ہے، میں تو دکاندار آدمی ہوں، میں تو ریڑھی چلاتا ہوں، میں تو جی فلاں جگہ کام کرتا ہوں، میں تو جاب کرتا ہوں، میں کوئی مولوی تھوڑی ہوں جو لوگوں کو نیکی کی بات سناؤں یا میں اس طرح کا عمل کروں. تو یہ جو تمہیں غلط فہمی ہے نا، یہ کل حشر کے دن حضور کی بارگاہ میں تمہارا گریبان ہوگا اور ان کے ہاتھ ہوں. یہ بات نوٹ کر لیں، عورتیں اور مرد دونوں نوٹ کریں یہ بات. ان کا ہاتھ ہوگا اور تمہارے گریبان ہوں گے کہ اس دور میں جب کچھ بھی نہیں تھا میں کس طرح جا کے اپنے دین کی دعوت کو دیتا رہا، اور تمہارے پاس کتنے ذرائع ہیں، تمہارے پاس کتنے وسیلے ہیں، کتنے تمہارے پاس طریقے ہیں جس سے تم دین کی دعوت کو آگے پہنچا سکتے ہو اور دین کی بات کو آگے کر سکتے ہو. تمہیں انٹرنیٹ میسر ہے، تمہیں سوشل میڈیا میسر ہے، تمہیں ٹی وی میسر ہے، کیبل میسر ہے، تمہیں ویڈیو میسر ہے، تمہارے پاس بے شمار ذرائع ہیں، اخبارات ہیں، جرائد ہیں، رسائل ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں تم دین کی بات آگے پھیلانا چاہو تو تم کر سکتے ہو. لیکن تم آج صرف اسی بات کو لے کر کہ نہیں کون سنتا ہے، کون آگے سے سنے گا، لوگ مسترد کر دیتے ہیں، لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لوگ اچھی بات کو کہاں سنتے ہیں جی. آج ہر بندہ اپنے دین کا مالک ہے، ہر بندہ اپنے دین کی خود سے ذمہ داری اٹھاتا ہے، لہذا چھوڑو، رہنے دو، اپنا اپنا کرو. یہ رویہ جو تمہارا ہے انتہائی خطرناک ہے. آقا دو جہاں کا یہ انداز نہیں. آپ نے دیکھ ہی لیا انداز اللہ نے مجھے بھی دے دیا، میں بھی ریجیکٹ ہو گیا. یہاں جو فیئر آف ریجیکشن ہے
وہی عمل کو دور کرنے کا سبب بنا ہوا ہے کہ لوگ ریجیکشن کے فیئر سے نہیں نکل پاتے، ساری عمر اسی میں مر جاتے ہیں، ہمیں کو ریجیکٹ نہ کر دے، ہمیں کو ریجیکٹ نہ کر دے، بھائی چلتے ہیں۔ اور ہم جتنا بھی حضور کی سیرت کو آگے پڑھتے جائیں گے، یہ ساری ایک مبلغ کی داستان ہے۔ مل کہو نا سبحان اللہ، بولیے یہ کس کی ہے؟ بولیے ایک مبلغ کی داستان ہے۔ تھے وہ نبی ہی، رسول، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ اصل میں مبلغ ہیں، آپ دین کو پھیلانے والے ہیں اور دین کی دعوت کو آگے دینے والے ہیں۔ تو یہ ساری داستان اسی پہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے وہ تمام ایکٹیویٹیز کو کیا جو کہ دین کو پھیلانے کے لیے ضروری تھی، کس طرح سے ان تمام دین کی خوبصورت ترین، اعلیٰ ترین وہ جو حضور کی اپنی صفات ہیں وہ تو بعد میں آئی نا لوگوں کے سامنے، پہلے کوئی ایکسیپٹ تو کرے آپ کو کہ آپ رسول خدا ہیں۔ اللہ لیکن چونکہ آج 2 سنے، 6 سنے، 10 سنے، 1000 سنے، 20 سنے، کوئی بھی نہ سنے، لیکن جو انداز نبی کا دین کو پھیلانے کا ہے، اللہ وہ ہمیں سب کو دے دے، وہ ہمیں سب کو دے دے۔ اور میں پرسنلی یہ چاہتا ہوں، جو میرا اپنا ذہن ہے، سوچ ہے، کہ ہمارا ہر جو ہے وہ پہلی پریورٹی سے بنا لیں، اللہ آپ کو خود ہی رستے عطا فرما دے، آپ کو سننے والے بھی پیدا ہو جائیں گے، آپ کو بٹھانے والے بھی آ جائیں گے، آپ کے قریب بیٹھ کے آپ کو خود کہہ کے کہ یار آج آپ آئیں ہماری طرف آ کے بات کریں، لوگ خود ہی ایسے اللہ پیدا فرمائے گا جو آپ کی بات سننے کے لیے اللہ آپ کے قریب لے آئے گا۔ لیکن چونکہ وہ ہے ہی نہیں، ذہن ہی کوئی نہیں ہوتا، سوچ کوئی نہیں ہوتی، اور ایک ہی بس جو ہے وہ ایک لگا بندہ سا انداز ہے، وہ نہ ہو۔ تو اللہ آپ سب کو برکت دے، جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ اس کو اور بہتر کریں، اس کو اور بہتر کریں۔ آج میں ابھی آتے ہوئے شاید یہی موضوع ہونا تھا، میں سوچ رہا تھا یہی بات کہ کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارا ہر بچہ دین کا ایک اعلیٰ مبلغ ہو، اور انہیں اس کو دین کی تبلیغ کا اللہ کھل کے موقع دے، اور بجائے یہ کہ صرف اپنی ہی نماز روزہ کو ٹھیک کر لیا، اپنی ہی داڑھی سیدھی کر لی، اپنی ہی ٹوپی صحیح کر لی، یہ کوئی مقصد نہیں، اور جو ہے اپنے ہی گھر کو ٹھیک کر لیا، اپنی بیوی بچے، بلکہ وہ بھی نہیں ہوتے لوگوں سے، چلو جس کے کر لیے اپنے بیوی بچے ٹھیک کر لی تو باقی دنیا کدھر جائے گی؟ نہیں بس جی میں اپنے گھر کو ہی کر لوں، نہیں، ایسا انداز نہیں۔ یو ہیو ٹو ڈو، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، یہی آپ کا کام ہے، اسی کے لیے آپ حضور کی امت میں شامل ہوئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کو کبھی نہ بھولیں، تم بہترین امت ہو اور تمہیں ہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، تمہارا وجود لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تو جب تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے، بولو نا یار، بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، تو پھر کیا اس میں دیر کس بات کی؟ آخر آپ اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو بنایا ہی اس کے لیے گیا ہے کہ آپ نے دین کو آگے پھیلانا، دین کی بات آگے کرنی ہے۔ اور بار بار اسی حدیث کو بھی یاد کر لیا کریں کہ جو حضور اسلام نے فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ جو جبریل اسلام نے آ کے خبر دی اللہ کو کہ ایک لمحے کے برابر بھی زندگی میں گناہ نہیں کیا ہوا، مولا کیا اسے بھی عذاب کا شکار کر دوں؟ اسی عذاب سے ڈرتے ہوئے لوگ نیکی کی بات نہیں نہ سناتے کہ ہم پہ لوگوں کی تنگی آ جائے گی، لوگ ہم سے کہ ناراض ہو جائیں گے، فلاں شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے، بٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں بندہ ناراض ہو، کیوں؟ یہ نیکی کی بات بڑی سناتا ہے تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ تو اس کی ناراضگی سے یا اس تکلیف سے نیکی کی بات نہیں سناتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو عذاب اللہ بھیج رہا ہے اس شخص کے اوپر بھیجا جائے گا جو خود ہی نیک تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے اس زمین کے حصے کو اس کے ہی سر کے اوپر مار، کہ وہ اکیلا بیٹھ کے اندر قرآن تلاوت نماز روزے میں مصروف ہے، باہر دنیا برباد ہو گئی، اسے کوئی فکر نہیں۔ تو ایسی باتیں ہمیں اس طرح کی باتوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ تصور جب تک ہم کھرچ کے اپنے ذہنوں سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک دین کو پھیلانا ممکن نہیں ہوگا، کہ آپ کی عبادات کی اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اسے قطعاً حاجت نہیں آپ کی کسی سجدے کی، اسے قطعاً حاجت نہیں آپ کے کسی رکوع کی، اسے قطعاً حاجت نہیں آپ کی کسی نیکی کی، یہ تو اس نے آپ کو اس لیے دے دی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔
آپ کے لیے برکت کا سبب ہے، آپ کے لیے رحمت کا سبب ہے، اسے حاجت نہیں ہے۔ ہاں اسے حاجت کیا ہے؟ میرے بندے جنت کی طرف چل پڑے، دوزخ سے بچ جائے، یہ اس کی حاجت ہے، یہی اسے چاہیے یہ کہ اس کے بندے دوزخ سے بچیں۔ جیسا میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں نا، تو قرآن پاک کے پڑھنے کے 3 انداز ہیں۔ ایک وہ انداز ہے جو قرآن حفاظ پڑھتے ہیں، حفظ کرنے والے، وہ تیز پڑھتے ہیں قرآن، یہ جائز ہے کیونکہ انہوں نے حفظ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اگر تیز نہیں پڑھیں گے، دہرائیں گے نہیں، تو تیز نہیں پڑھیں گے تو حفظ مشکل ہوتا ہے، تو انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ تیز پڑھیں قرآن۔ دوسرا انداز وہ ہے جو قاری حضرات پڑھتے ہیں، جو اسٹیج کے اوپر ایک ایک لفظ کو نکھار کے ساؤنڈ سسٹم کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور مجمع سنتا ہے، اور مجمع اس پہ خوش ہوتا ہے، اور ظاہر ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی، مزہ آتا ہے۔ ایک وہ انداز ہے۔ تیسرا انداز ہے جو گھروں میں پڑھا جاتا ہے، عام انداز، عام، ہلکا سا، زیادہ تیز بھی نہیں ہوتا، زیادہ آہستہ بھی نہیں ہوتا، مناسب سے انداز میں لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں۔ یہ 3 انداز ہیں قرآن پڑھنے کے، اور یہ تینوں ہی اللہ کو مطلوب نہیں ہیں، اچھے ہیں، ثواب بھی ہو رہا ہے، لیکن اللہ کو نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کو کیا چاہیے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو چوتھا انداز چاہیے، یہ 3 انداز اللہ کو چاہیے نہیں۔ آپ میری بات سمجھیں، چاہیے نہیں اسے چوتھے انداز کی تمہاری طرف سے ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم تدبر سے قرآن پڑھو، غور کرو آیات۔ اسی طرح یہ آپ سب کے، ہم سب کے نماز، روزے، تسبیح، یہ ہماری یہ نفل، یہ ہمارے رکوع، التحیات، اس کی اللہ کو حاجت؟ بول دو، اسے حاجت کس چیز کی ہے؟ میرے بندے دوزخ سے بچ جائیں، بس وہ یہ چاہتا ہے۔ جس طرح قرآن کی اسے 3 طریقوں کی حاجت نہیں ہے، لیکن چوتھے کی وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ڈیمانڈ اس چیز کی ہے۔ اور اسی طرح یہاں بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دوزخ سے بچیں، بس یہ چاہتا ہے۔ اور ہم سارا کچھ کر لیں گے ساری زندگی، کوئی ایک بندہ بھی اپنی لسٹ میں لائیں جو آپ کی وجہ سے دوزخ سے بچا ہو۔ آپ نے نمازی بنا دیا، بڑی اچھی بات ہے، آپ نے قرآن کا قاری بنا دیا، بڑی اچھی، آپ صحیح بتائیں اس کو آپ نے دوزخ سے بھی بچایا کہ نہیں؟ اس کو نیکی کی اصل راہ پہ دی آپ نے ڈالا یا نہیں؟ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، آخری بات آپ نے ارشاد فرمایا، کسی ایک شخص کا تمہاری وجہ سے نیکی پہ آ جانا، کسی ایک شخص کا تمہاری وجہ سے نیکی کے رستے کو اپنا لینا 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ نایاب ترین اونٹ تھا عربوں کے اندر، یعنی جو بڑا کروڑ ارب پتی ہوتا تھا نا، وہ سرخ اونٹ خریدتا تھا۔ جس طرح آج سمجھ لیں کوئی 10 12 15 کروڑ کی کوئی لمبورگینی خرید لے، جو کہ بڑے ارب پتی خریدتے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں 100 سرخ اونٹوں سے بہتر یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص ہدایت پہ آ جائے۔ تو کتنی آپ تکلیف سے چل رہے ہیں، اور قبیلوں میں جا جا کے ہر ایک کو ایمان کی دعوت دینا اور پورا بتانا اور ہر ایک کو سمجھانا، یہی میرے نبی کا انداز، یہی حضور کا طریقہ۔ اور آج ہم یہ جو مجالس کرتے ہیں جگہ جگہ جا جا کے، کہیں آپ ختماشی پڑھاتے ہیں، کہیں آپ جو ہے وہ کسی اللہ والے کے نام پہ مجلس کرتے ہیں، کہیں آپ ضیاء النبی کی گفتگو، تو یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ بس وہ حضور تو قبیلوں کے پاس جاتے تھے، ہم میڈیا کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، اور عمل وہی ہو رہا ہے کہ حضور کے دین کی طرف دعوت، کیا کہ اسلام کے دین کی طرف لوٹ آؤ، واپس آؤ دوبارہ سے اس راستے کی طرف پلٹو، آؤ واپس آ جاؤ، یہی اصل راستہ ہے، یہی اصل دین ہے۔ تو اللہ نے آپ سب کو توفیق دی ہے، اس کو مزید ولولے سے کرنے کی سعادت حاصل کیجئے، اور بالکل اپنے آپ کو پیچھے ہٹنے کا کوئی انداز نہ بنائیے، اور ہر آنے والا دن آپ کو بہتر ہی کرتا جائے، مزید بہتر کریں اپنے آپ، مزید اچھا کریں، مزید اعلیٰ بنائیں۔ اللہ انشاءاللہ کرم فرماتا رہے گا، فضل ہوتا رہے گا۔ یہ بھی گفتگو جاری ہے، اور میں انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو جو آپ نے پھر تجارتی منڈیوں میں جا کے آپ نے جو دین کا پیغام دیا،
کہاں بولیے؟ جی جی، منڈی کے اندر جا کے وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں نا. جی جی. بس جہاں حضور دیکھتے یہاں لوگ اکٹھے ہیں وہاں دین کا پیغام پھیلانے پہنچ جائے. یعنی اس کا مطلب جو پاسبل وے تھا دین پھیلانے کا حضور نے اس سے ضرور استعمال کیا ہے. اور آج ہم یہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں. بولو یہ وہ پاسبل ترین وے ہے جو آج جہاں پہ لوگ اکٹھے ہیں. بولو لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولیے سوشل میڈیا پہ. تو سارے وہیں بیٹھے ہیں تو وہیں پہنچ جاؤ اور تم بھی دین کی دعوت دو. تم بھی دین کے لیے بات کرو، تم بھی دین کا پیغام پہنچاؤ. جہاں حضور پہلے آپ قبیلوں میں جا رہے ہیں، جب حج ہوتا تھا تو وہاں قبیلوں میں گئے. آگے پورا ایک چیپٹر آپ نے بنایا تجارتی منڈیوں میں حضور جا کے کیسے دین کی دعوت دیتے. اللہ تو انشاءاللہ اسے اگلے درس میں شامل کیا جائے گا. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. چرچ